الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد باب ما جاء في صفة عمامة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک کن کیفیات کے ساتھ تھا، اس باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں اور اس سے متعلق احادیث پیش فرما رہے ہیں۔ یوں تو معتبر روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عمامے کی جو لمبائی ہے، مقدار ہے، اس سے متعلق معتبر روایت میں وضاحت نہیں ہے، لیکن طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عمامہ مبارک کی جو لمبائی تھی وہ 7 ہاتھ تھی۔ 7 ہاتھ یہ ہوتا ہے 1 ہاتھ، یہاں تک نہیں 1 ہاتھ، 1 ہاتھ کی مقدار یہ ہوتی ہے، تو 7 ہاتھ۔ اور علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ جو خاص طور پر شمائل کے شارح ہیں، یہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بے اصل قرار دیا ہے، 7 ہاتھ والی روایت کو۔ اور علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر کی کتابوں میں عمامے کی 2 طرح کی مقداریں آئی ہیں، اور میں نے بہت جستجو کی تو مجھے کوئی خاص معتبر روایت نہیں ملی، علامہ جزیری فرماتے ہیں۔ البتہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 طرح کے عمامے تھے، ایک تھوڑا چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا۔ جو چھوٹا تھا اس کی مقدار 7 ہاتھ ہے اور جو بڑا تھا اس کی مقدار 12 ہاتھ۔ اس حساب سے تو بہت بڑا امامہ تھا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا، لیکن مدخل میں امامے کی مقدار فقط 7 ہاتھ بیان کی گئی ہے، 12 والی روایت سے انہوں نے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے۔ بہرحال یہ امامے کی مقدار کے سلسلے میں مختلف روایت ہے، لیکن صاف بات یہ ہے کہ امامہ باندھا جائے جو سر کے اوپر سنت کو ادا کر لے، چاہے وہ 4 ہاتھ 5 ہاتھ ہو، چاہے وہ 7 ہاتھ ہو یا وہ 12 ہاتھ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، سنت ہر اعتبار سے ادا ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے والی جو سنت ہے، اس کو سنن عادیہ میں شمار کیا ہے۔ جو کپڑے وغیرہ ہیں، امامے ہیں، یہ جو روایتیں ہیں، یہ سنن عادیہ، 2 طرح کی سنتیں ہوتی ہیں، ایک سنت عبادت اور ایک سنت عادت، جس کو مستحب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا امامہ سنت ہے، تو فرمایا ہاں سنت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امامے کے باندھنے سے حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امامہ ہمارے اور کفر کے درمیان ایک امتیازی فرق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ اگر یوں کہتے ہیں کہ میں کرتا پیجامہ تو پہنتا ہوں، تو کرتے پیجامے کا ایک رواج غیروں میں بھی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے موقع پر ہمیں نکاح کی مجلس میں کرتے پیجامہ والے اتنے نہیں ملتے ہیں جتنے غیروں کی شادی میں ملتے ہیں۔ نہیں ہوتا ہے تو امامہ نہیں ہوتا ہے۔ کرتے پیجامے ہمارا پی ایم پہن رہا ہے کرتا پیجامہ، جتنے نیتا لوگ ہیں وہ پہن رہے ہیں کرتے پیجامے، تو یہ امتیاز تو ختم ہو گیا، ہمارے اور غیروں کے درمیان لباس کا فرق ختم ہو گیا۔ لیکن امامے کا فرق واقعی ایسا فرق ہے کہ مسلمانوں کے امامے کے علاوہ کوئی اور امامہ نہیں پہنتا ہے۔ پگڑی باندھتے ہیں، راجستھان کے راٹھیے اور وہاں کے جو جاٹ ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں، سکھ حضرات ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں، لیکن فرق ہے ہمارے ان میں۔ وہ تو لپیٹنا چالو کرتے ہیں، راٹھیے اور جاٹ لپیٹنا چالو کرتے ہیں، تو اگر اس کی مقدار ناپیں، سیرا پکڑ کے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہو تو دوسرا محلے کے اندر پہنچ جائے گا، اتنی لمبی پگڑی ہوتی ہے ان کی، لپیٹتے ہی رہتے اتنی لمبی ہوتی ہے۔ اور سکھ حضرات کی جو ہوتی ہے وہ بھی امتیازی ہوتی ہے، ہمارے اور ان کے امامے کا تقابل نہیں ہے۔ دوسری بات،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو امامہ ثابت ہے اس میں شملے کا بھی ذکر ہے. یہ شملہ اس کو کہتے ہیں, یہ جو پیچھے چھوڑا جاتا ہے نا اس کو شملہ کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فقط نیچے کا شملہ لٹکانا اور اوپر کا اوپر چھوڑ دینا, اور اوپر والے کو بھی لمبا کرنا, یعنی نیچے تک چھوڑنا دونوں کندھوں کے درمیان, اور کبھی آگے لا کر چھوڑنا, یہ بھی ثابت ہے. اور کبھی بغیر شملے کے لپیٹنا, یہ بھی ثابت ہے. جیسا آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہو, ہندوستان میں بھی وہ آئے ہیں, تو وہ عموماً رومال لپیٹتے ہیں, لمبا رومال ہوتا ہے اور اس کو لپیٹتے ہیں, اس کا وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, ہر صورت ثابت ہے, شملہ نہ چھوڑنا بھی. لیکن عام طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شملہ چھوڑنا ثابت ہے عام طور پر. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے جس قوم کے ساتھ, اس کے جتنے لیڈران ہیں سب ماشاءاللہ امامے کے اندر ہیں اور سب نے شملے لٹکا رکھے ہیں. حضرت حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غیلان حدثنا وقیع عن حماد بن سلمة عن ابی الزبیر عن جابر قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک پر کالا امامہ بندھا ہوا تھا, امامۃ سوداء. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فتح مکہ کے موقع پر داخل ہونے کا ایک باب پچھلے باب میں بھی ذکر آیا تھا کہ آپ داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے خود پہن رکھا تھا. مغفر کا بیان تھا پچھلے ہفتے میں کہ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی جو جنگ وغیرہ میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا. دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, لیکن شارحین فرماتے ہیں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً حفاظت کی غرض سے کہ کبھی جنگ کی نوبت آ گئی تو اس غرض سے آپ نے وہ پہن رکھا تھا, لیکن جب داخل ہوئے اور امن و اطمینان کا نظارہ کر لیا تو لوہے کا خود اتار کر, لوہے کی ٹوپی اتار کر آپ نے امامہ زیب تن فرما لیا, زیب سر فرما لیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوہے کی ٹوپی ڈائریکٹ پہننے کی وجہ سے سر میں چبھن ہو, تو اس لیے آپ نے اندر امامہ باندھ رکھا تھا, اس کے اوپر ٹوپی پہنی تھی. جب آپ نے دیکھا کہ معاملہ اب پہلے کی طرح نہیں, جنگی نوبت نہیں, لوہے کی ٹوپی اتاری تو اندر امامہ موجود تھا. تو دونوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفیان عن مصابر الوراقی عن جعفر بن عمرو ابن حریث عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر وعلیہ امامۃ سوداء. حدثنا محمود بن غیلان ویوسف بن عیسى قال حدثنا وقیع عن مصابر الوراقی عن جعفر بن عمرو بن حریث عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ امامۃ سوداء. یہاں پہلی اور دوسری روایت میں فقط ایک لفظ کا فرق ہے, علی المنبر. پہلے میں یخطب علی المنبر, دوسرے میں خطب الناس, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ نے کالا امامہ باندھ رکھا تھا. ایک سنت امامے کی ہے اور ایک سنت اس میں کلر کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی امامے کا جو ذکر آ رہا ہے یہ ذکر ہے کالے امامے کا, اور ایک سنت فقط امامے کی, یعنی کوئی بھی کلر ہو, سفید ہو. گرین امامہ جو باندھا ہے میں نے, یہ مدرسے کی طرف سے دستار فضیلت ہے, یعنی جو عالم بننے کے موقع پر دی جاتی ہے وہ ہے, تو اسی کو میں استعمال کرتا ہوں. اس کے علاوہ دوسرے امامے ہیں وہ باندھنے میں وقت لگتا ہے, سہولت کے لیے پہنتا ہوں, ورنہ یہ کلر سنت نہیں ہے. البتہ یہ کلر فرشتوں کا ضرور ہے. فرشتے بدر کے موقع پر جو آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے, تو وہ تمام کے تمام گرین صافہ پہنے ہوئے تھے. تو یہ فرشتوں کی سنت ضرور ہے. اور یہ یہیں اسی جگہ پر حضرت مفتی عبد الرزاق صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی تھی. بہرحال تو کالا امامہ پہننا چاہیے, سفید کی بھی گنجائش ہے, اور امامہ پہننا چاہیے, پھر وہ کوئی بھی کلر ہو. البتہ بعض لوگ خصوصی طور پر بھگوا, گیروا اس طرح کا کلر پہنتے ہیں. ایسے اماموں کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دوسروں کی مشابہت ہے. جی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خطبہ دیا منبر پر, اب اس میں دو طرح کے شارحین ہیں.
ایک شارحین وہ ہے جو کہتے ہیں ممبر کا ذکر ہے تو یہ خطبہ مسجد نبوی کے اندر دیا، اور یہ موقع آپ جس مرض میں وفات آپ نے پائی اس موقع پر آپ نے ممبر پر خطبہ دیا تھا، اور اسی کالے امامے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی۔ اور جو سیر کے شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر دیا۔ آپ جب اطمینان ہو گیا، کعبۃ اللہ کی صفائی ہو گئی تو اندر داخل ہوئے، نماز ادا فرمائی، اور پھر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اس سے وہ خطبہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، بتلانا یہ ہے کہ آپ نے جو امامہ پہنا ہوا تھا وہ کالا تھا۔ حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك۔ اس میں شملے کا ذکر ہے، یہ جو میں نے بتایا نا کہ شملہ کہاں لٹکانا چاہیے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب امامہ پہنتے تھے تو امامے کے شملے کو دونوں کندھوں کے بیچ میں چھوڑ دیتے تھے، سدلا یعنی لٹکانا۔ اور نافع جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، اور محدث ہیں بہت بڑے، دیکھو غلام ہیں لیکن آقا نے اتنا احسان کیا کہ ان کو آزاد کر دیا علم حاصل کرنے کے لیے، غلامی کی کیفیت میں بھی خدمت کو ان کی بند کر دی اور کہا تم خدمت کے بجائے علم حاصل کرو، تو حدیث حاصل کر کے محدثین میں نام آیا ان کا، جو کہ غلام ہے، آزاد کر دیا ان کو۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ نافع کون فرماتے ہیں؟ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی اسی طرح شملہ لٹکایا کرتے تھے۔ اور عبید اللہ کہتے ہیں میں نے قاسم ابن محمد اور سالم ابن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ بھی یہی کرتے تھے۔ قاسم کون ہے اور سالم کون ہے، یہ دونوں کو بھی سمجھیے۔ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہوئے قاسم، اور سالم کون ہے؟ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے۔ اور دونوں مدینہ کے 7 بڑے فقہا جو تھے ان میں ان کا نام آتا ہے، دونوں کا، سالم بھی اور قاسم بھی، یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے بھی بڑے فقہا میں اور حضرت عمر کے پوتے بھی بڑے فقہا میں۔ اور ایسے نام جب ہم بچوں کے نام چوائس کریں نا تو ایسے ناموں سے برکت حاصل کرنا چاہیے کہ قاسم حضرت عمر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کا نام تھا اور وہ فقہا میں تھے، میں بھی اپنے بچے کا یا اپنے گھر میں اپنے بھتیجے کا یا بھانجے کا نام رکھواتا ہوں تاکہ وہ برکات ہمیں ملے۔ اب قاسم اور سالم اور اس طرح کے تو نام ہم نے رکھنے چھوڑ دیے، ہمارے یہاں نام اب ملتے ہیں تو روحان اور کیا فوزان، حامان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ سب ایسی ایسی نعمتیں، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نام نہیں ہوتے ہیں، یہ روحان کوئی نام نہیں ہے، ایان کوئی نام نہیں ہے، یعنی روحان کو تسنیہ، ڈول، تسنیہ سمجھتے ہیں، ڈول جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کے علاوہ اگر آپ کو 2 چیز بتلانی ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے عربی میں کہتے ہیں، جیسے اگر ایک پین ہو تو اس کو کہیں گے قلمن، اور اگر 2 پین ہو تو کہیں گے قلمان۔ ایسی ہر چیز کا الف نون اس کے اندر آ جائے گا تو وہ تسنیہ بن جائے گا عربی کے اعتبار سے۔ اب روح، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے بدن میں ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ ہے تو انسان ہے، اور جب وہ نکل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لا شیء، لاش ہے نا۔ تو وہی روح کو اگر کہنا 2 روح تو کہتے ہیں روحان، یہ ہو گیا تسنیہ۔ اب یہ جو ایان ہے نا، ایان بھی کوئی نام نہیں ہے، ایان بھی کوئی نام نہیں ہے۔ ایسے ہی عینان، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عینان 2 آنکھ، عینانی تجریان قرآن میں ہے نا، عین چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، تو عینانی تجریان، بہتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے جنت کے اندر۔ اب وہ عینان پڑھ لیا قرآن میں، رکھ دیا عینان، 2 چشمے، 2 نان پختہ دیدم، شمشیر بر کشیدم۔ تو یہ جو
نام رکھنے کا بھی فیشن چل گیا ہے نا، فیشن کو ختم کیا جائے اور یہ اکابرین کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی برکات مرتب ہوتی ہیں، اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ آخری حدیث ہے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وقیع حدثنا ابو سلیمان وهو عبد الرحمن بن الغسیل عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عصابۃ دسماء۔ یہاں پر حضرت امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اور اس میں امامتن کی جگہ عصابتن کا لفظ ہے اور سودا کی جگہ دسما کا لفظ ہے۔ یہ روایت کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے متعلق گویا امام ترمذی کا رجحان یہ ہے کہ عصابتن دسما کا ترجمہ وہی ہے جو امامتن سودا کا ہے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس حال میں کہ آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سر میں کثرت سے تیل لگاتے تھے، اور ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم مہینوں تیل ہی نہیں لگاتے ہیں۔ کیوں؟ بال چیکٹ ہو جاتے ہیں، دھول جم جاتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، ٹوپی پہ تیل آتا ہے، ہم مہینوں تیل نہیں لگاتے۔ میں آپ کی بات تو نہیں کرتا ہوں، میری خود کی بات بھی یہی ہے کہ میں تیل مہینوں ہو جاتی لگاتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے 1 سال میں مجھے 1 مرتبہ تیل ڈالنا یاد نہیں ہے، میری بھول ہے، حقیقت ہے یہ بھول ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تیل لگانے رہنا چاہیے سر کے اندر، کیونکہ یہ مشینری جو اوپر رکھی اللہ نے، اس میں تیل ہلکے ہاتھ سے روزانہ رات میں 10 منٹ مالش کرنا چاہیے، تو یہ مشینری کو تقویت ملتی ہے۔ میری کوتاہی ہے، آپ کوتاہی نہ کریں۔ میں بھی کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ اس پر عمل کروں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تیل استعمال فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھنا پڑتا تھا۔ پچھلی روایت میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ کپڑا تیل کو سوکھ لیتا تھا تو ٹوپی اس سے محفوظ ہوتی تھی، امامہ محفوظ ہو جاتا تھا۔ اب یہ امامۃ الدسمہ کے متعلق بعض شراح حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا ہے یہ عصابتن کے مطلب، عصابتن کہتے ہیں پٹی کو، اور دسمہ چکنی کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ سنتھیٹک ہوگی، کاٹن نہیں ہوگی، یا وہ سر میں تیل لگ جانے کی وجہ سے اس میں تیل پیوست ہو گیا، وہ پٹی چکنی ہو گئی۔ اور مرض الوفات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آدھے سر میں درد تھا، شقیقتن، آدھے سر میں، تو آپ نے وہ پٹی باندھ رکھی تھی سر کے درد کے لیے، اور چونکہ تیل ہوتا تھا سر میں اس کی وجہ سے وہ تیل والی ہو گئی تھی، تو عصابۃ دسمہ کا مطلب ہوا کہ آپ نے چکنی پٹی باندھ رکھی تھی۔ بعض شراح یہ فرماتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا حدیث کا یہی مفہوم ہو، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ عصابۃ مطلب امامۃ اور دسمہ سودا، کہ آپ اس حال میں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ آپ کے سر مبارک پر کالا امامہ بندہ ہوا تھا۔ تو پھر یہ روایت گویا پچھلی روایت ہی کی طرح ایک روایت ہے۔ پچھلی روایت حضرت ابن عباس سے نہیں تھی، دوسرے محدثین سے تھی، دوسرے صحابہ سے تھی۔ یہ حضرت ابن عباس کی بھی روایت کا وہی مطلب ہوگا، اور دوسرا مطلب وہ ہے کہ سر کے درد کی وجہ سے آپ نے جو پٹی باندھی ہوئی تھی، اسی پٹی کو باندھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا، یعنی لوگوں کو جو خاص باتیں مرض الموت کے وقت میں آپ نے بتلانا تھی اور امت کو جن جن چیزوں سے متنبع کرنا تھا وہ خطبہ آپ نے دیا، اور متنبع فرما کر پھر آپ کمرے میں تشریف لے آئے۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ وقت گنجائش نہیں دے رہا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آگے اظہار کا بیان ہے، اور اظہار کے بیان کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ آئندہ بخاری شریف کتاب الرقاق کو شروع کیا جائے۔ قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، تو میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر اتوار کے دن اس طرح شروع کیا ہے، دعا فرمائے، تو حضرت نے کہا تھا کہ شمائل کے بعد میں رقاق کو لینا۔ میں نے کہا کتاب الفتن شروع کرنے کا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ پہلے رقاق شروع کریے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، بعد میں فتن آئے گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ کہ رقاق کہا جاتا ہے ان روایتوں کو جن میں قیامت سے متعلق اور آخرت سے متعلق
یعنی دل کو رقت پیدا کرنے والی احادیث، دل میں انسان کے رقت پیدا کر دے، انسان کا دل موم ہونے لگے، اللہ کی عبادت کی طرف جھکنے لگے، اور اسلامی شعائر کو اپنے اندر لانے کی، اسلامی احکامات کو اپنے اندر لانے کی فکریں آ جائیں، ان روایتوں کو اس میں ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ ہفتے سے ہم کتاب الرقاق شروع کر دیں، اور اگر یہ ازار کا بیان باقی رہ گیا، آئندہ ہفتے اگر اسی میں وقت لگ گیا تو پھر اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔